سورۃ النور آیت نمبر 46۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ۔ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں ان آیت کریمہ میں منافقین کے نفاق کا تذکرہ ہے۔ یہ وہ منافق تھے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتے تھے، اپنے ایمان کا اقرار کرتے تھے اور اپنی نجی محفلوں کے اندر بیٹھ کر اس پر تبصرے کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھی ہم تو ایسے ان کو خوش کرنے کے لیے ایسے کہہ دیتے ہیں۔ اور جب صحابہ کرام کے پاس آتے تھے تب بھی یہی طرز عمل تھا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ان سے ملتے تھے کہتے تھے کہ ہم تو مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ شیاطین کی طرف پلٹتے تھے قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، انہیں کہتے تھے ہم تمہارے ساتھی ہیں، اور کہتے تھے إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مذاق کرتے ہیں ان کے پاس جا کر، ان کا دل خوش کرتے ہیں، یہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ منافقین حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دور کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے اور اپنے نفاق کو چھپا کے رکھتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کو چکر دے رہے ہیں، لیکن ان کم بختوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ سارا کچھ جانتے ہیں، لیکن اتنے اعلیٰ ظرف ہیں کہ کچھ کہتے نہیں ہیں۔ یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں ہے۔ کہ تمہارے نفاق سے اللہ کا کیا بگڑے گا؟ اللہ کے نبی کو، صحابہ کرام کو کون سا نقصان ہونے والا ہے؟ خود تم جاؤ گے جہنم میں، جہنم کی آگ کا ایندھن بنو گے، جلو گے وہاں پر، تو نقصان کس کا کر رہے ہو؟ اپنا کر رہے ہو۔ تو یہ کس موقع پر اپنا نفاق ظاہر کر بیٹھتے تھے؟ ایک تو یہ کہ جب جہاد کا حکم آتا تھا نا، اب یوں تو آگے کہ اللہ کے رسول بس ہم تو آپ پر ایمان لے آئے، صحابہ کرام کو مطمئن کر دیا، لیکن جب حکم جہاد کا آتا تھا اس وقت یہ پریشان ہو جاتے تھے بھی اندر سے تو ہم ان کو مانتے نہیں ہیں، اور ہم ان کے ساتھ چلے گئے اور ہم جنگ کے اندر مر گئے تو ہمارا حشر کیا ہوگا؟ ایک جہاد کے نام سے ڈرتے تھے،
دوسرا جس چیز سے ڈر تھا اس کا ذکر آج کے درس میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے جو معاملات تھے ان معاملات کے اندر اگر یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول کے پاس آئیں گے فیصلہ کرائیں گے تو ہمارے حق میں ہو سکتا ہے تو پھر دوڑ دوڑ کے آتے تھے۔ اگر ان کو اس بات کا خدشہ ہوتا تھا، ڈر ہوتا تھا کہ فیصلہ ہمارے خلاف آ سکتا ہے تو پھر یہ صاف انکار کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ بھئی بات یہ ہے کہ وہ اتنا بڑا عالم جو ہے تورات کا، اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ آخر تورات بھی تو اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی، وہ بھی تو اللہ کے نبی موسیٰ پر اتری کتاب ہے نا۔ جیسے قرآن کے اندر باتیں ہیں تورات میں بھی تو ایسی ہیں۔ کوئی بات نہیں، قرآن فیصلہ کرے، تورات ایک ہی بات ہے، پھر یہودیوں کے پاس بھاگ جاتے تھے۔ تو آج کے درس میں ان آیت کریمہ کے اندر ایسے لوگوں کی مذمت ہے جو اپنے مطلب کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر، اپنے مفادات کی خاطر اللہ سے، اللہ کے رسول سے بے وفائی کر لیتے ہیں اور یہودیوں کے پاس بھاگ جاتے ہیں اور دنیا داروں کے پاس بھاگ جاتے ہیں، اور جب اپنا مطلب ہو تو پھر یا رسول اللہ یا رسول اللہ، پھر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، پھر میٹھے بن جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے دلوں کے اندر مرض ہے، تمہارے اندر نفاق چھپا ہوا ہے، اس کو تم چھپانا چاہتے ہو، لیکن ہم سے کون کچھ چھپا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو نفاق کا مرض ہے، دوسرا اس بات کا ڈر اور خوف ہے کہ خدا نہ خاصہ ان کا گمان تھا کہ اللہ اس کے رسول ان کے خلاف فیصلہ کر دے گا، ان کے ناانصافی کرے گا۔ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے رسول ہوں اور ناانصافی کریں؟ ایمان والوں کو تو یقین کامل تھا، ان لوگوں کو یقین نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان لوگوں کی مذمت اتری قرآن کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بڑے ظالم لوگ ہیں، اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں، کسی کے خلاف بھی ہو آپ نے تو حق کا فیصلہ فرمانا ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور رسول پر، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی۔ یعنی کہ ایک دعویٰ یہ ہے کہ ہم مومن ہیں، اللہ پر اس کے رسول پر ایمان ہے، دوسرا دعویٰ یہ ہے وَأَطَعْنَا کہ ہم نے اطاعت کی، یعنی کہ یوں کہتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں اور ہم بڑے فرمانبردار مسلمان ہیں۔ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، پھر روگردانی کرتا ہے ان میں سے ایک فریق، من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی کہ دو دعوے کر دیے، اس کے بعد پھر وہ اعراض کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں آمنا، ہم مومن ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب کبھی طلب کیا جاتا ہے انہیں اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تو اس وقت ان میں سے ایک فریق اعراض کرنے والا ہوتا ہے، بھی ہم تو اللہ کے رسول کے پاس نہیں جاتے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور اگر وہ فیصلہ ان کے حق میں ہو، يَأْتُوا إِلَيْهِ، تو آتے ہیں اس کی طرف، مذعنین، یقین کرنے والے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہاں ہاں بالکل، کیوں نہیں، اللہ کے رسول کے پاس جائیں گے، اور ہم نے کہاں جانا ہے۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، یعنی نفاق کا مرض، امر تابو، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، دوسری بات، ام یخافون، تیسری بات کہ یا یہ ڈرتے ہیں، ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان کے خلاف ناانصافی کرے گا۔ بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہی وہ لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں۔ ان آیات کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ ایسے ہی ایک شخص کی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گئی، کچھ معاملات تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ آؤ چلتے ہیں آقا علیہ السلام کے پاس، ان کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول فیصلہ فرما دیں گے ہمیں قبول ہوگا۔ تو اب چونکہ یہ بندہ اندر کا کھوٹا تھا، منافق تھا، ایمان اس کے اندر تھا نہیں،
ظاہری طور پر دعویٰ تھا ایمان کا، جیسے کہتے تھے آمنا باللہ و بالرسول، لیکن اندر سے کھوکھلے تھے۔ کہنے لگا ایسا کرتے ہیں، کعب بن اشرف بھی تو اتنا بڑا عالم ہے تورات کا، بھئی سارے یہودی تو اسی سے پوچھتے ہیں، اور بندہ بھی بڑا اچھا ہے، اس کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت علی فرمایا کہ نہیں، اللہ کے نبی کے پاس، کہ نہیں ان کے پاس نہیں جاتے، بس یہ کعب بن اشرف جو ہے یہ ٹھیک ہے، اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی چھوٹی بات تھی، ایک بہت بڑی بات تھی۔ اگر ایمان ہو تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے نبی ایک طرف ہوں، دوسری طرف یہودیوں کا عالم ہو، ساری دنیا ایسے عالموں سے بھر جائے، لیکن اللہ کے نبی تو اللہ کے نبی ہیں، سارے نبی ایک طرف ہوں، اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب تو سب سے بلند ترین مقام پر ہیں، سب سے بلند ترین شان والے ہیں، اور یہاں ایک عالم وہ بھی یہودی، اس نے ضد کر دی میں نہیں جاتا ادھر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت فرمائی کہ پھر یہ دعویٰ کیوں کرتے ہو کہ ہم بڑے پکے مومن ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کی اطاعت گزار ہیں، وَأَطَعْنَا، یہ کیسی اطاعت ہے، یہ کیسا ایمان کا دعویٰ ہے؟ تو یہ منافقین کا کردار تھا۔ اور دوسری طرف ایمان والوں کا کردار کیا ہے؟ ایک یہودی آتا ہے اور آقا علیہ السلام کی خدمت میں آ کر اپنا مقدمہ پیش کرتا ہے۔ کون آتا ہے؟ یہودی۔ یہودی مقدمہ پیش کرتا ہے، اور یہ مقدمہ کس کے خلاف ہے؟ صحابی رسول کے خلاف۔ صحابی رسول کا قصور کیا ہے؟ مقدمہ کس بات پر ہے کہ جی 4 درہم اس نے میرے دینے ہیں، آج کے دور کے 4 روپے، جو اس وقت کی سکت تھا 4 درہم، 4 درہم جی فلانے نے میرے دینے اور وہ مجھے نہیں دے رہا۔ حضور علیہ السلام نے اس صحابی کو طلب فرمایا، اور وہ چونکہ صحابی تھے، کامل الایمان تھے، فوراً حاضر ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسے ایسے تمہارے خلاف یہ یہودی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تم نے اس کے 4 درہم دینے ہیں اور تم نہیں دے رہے، کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ جی یہ سچ کہہ رہا ہے، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کے 4 درہم دینے ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ پھر دیتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا جی ہیں جو نہیں، میں کہاں سے دوں، میرے پاس نہیں ہے، لیکن میری کوشش ہے، نیت ہے کہ میں اس کو دوں۔ اب حضور علیہ السلام نے اس صحابی کو حکم ارشاد فرمایا کہ فی الفور اس کا قرض چکاؤ، اور یاد رکھیے اس سے پہلے آپ علیہ السلام نے، چونکہ آپ نے جب دیکھا کہ میرا صحابی کہہ رہا ہے کہ دینے ہیں لیکن میرے پاس نہیں ہے، آپ کو پتہ تھا کہ یہ میرا صحابی ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، صحابی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام پہلے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے، کون ہے جو اس کا بوجھ ہلکا کر دے، یعنی کہ اس کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس ہوں تو وہ آگے آئے اور کہہ دی میں دیتا ہوں اس کی جگہ پر، تو کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھر دوسری بار پھر آپ نے ارشاد فرمایا کون ہے جو اس کا بوجھ کم کر دے، اس کا بوجھ ختم کر دے، لیکن کوئی نہیں آگے بڑھا۔ 3 بار آپ نے فرمایا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت جو وہاں پر موجود تھے ان میں سے کسی کے پاس نہیں ہوں گے، ورنہ اللہ کے نبی کا حکم ہوتا ہے اپنی جانیں قربان کر دیتے تھے، تو اس وقت کسی کے پاس نہیں تھے۔ اب یہ صحابی رسول دیکھ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے 3 بار حکم ارشاد فرمایا کہ کسی کے پاس ہیں، کسی کے پاس گنجائش ہے تو آگے آئے، لیکن کوئی بھی نہیں آ رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی چاہت تو یہ کہ اس کو دیا جائے، اب ان کے پاس بھی نہیں ہے، میرے پاس بھی نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ تو اس پر یہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو میرے ساتھ بازار بھیجئے، اس یہودی کو، میں اس کا قرضہ اتارتا ہوں، آج ہی اتارتا ہوں۔ یہ صحابی رسول ان کو لے کر بازار کی طرف گئے، اور وہاں جا کر کہنے لگے بات یہ ہے کہ میرے پاس یہی جو میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایک چادر نیچے بندھی ہوئی ہے جیسے یہاں دھوتی باندھتے ہیں، ایک اوپر ہے، اور ایک میرے پاس یہ پگڑی ہے، پگڑی تو بہت پرانی ہے، کوئی بھی نہیں لے گا، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ یہاں پر میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک چادر جو میں نے باندھی ہوئی ہے، اگر کوئی یہ خریدنے کے لیے تیار ہو جائے تو میں اپنی پگڑی جو ہے اس کی چادر، وہ پرانی ہے تو چلو میرے کام آ جائے گی، کوئی خریدتا نہیں ہے، اس کو میں بطور دھوتی اس کو میں تہمت باندھ لوں گا، اور یہ اتار کے میں بیچ کے تیرے قرضے اتارنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تھا ایمان۔
اب جب اس صحابی نے یہ بات کی تو یہودی کہتے کہ چلو ایسا کرتے ہیں 4 درہم کے اندر یہ تو مجھے دے دے، کسی اور کے پاس بیچے گا، پھر پیسے لے گا، وہ پیسے مجھے دے گا، اتنے کی ہے تو یہ 4 درہم کے اندر یہ تو مجھے دے دے تو تیرا قرضہ ختم۔ تو کوئی بات نہیں ہے، تھوڑا سا سائڈ پر ہو کے اپنی پگڑی کو کھولا، اس کی وہ چادر باندھ لی، وہ چادر اتاری اور دے دی کہ بھائی اب تیرا میرا قرضہ، تیرا معاملہ ختم ہو گیا۔ اس کا نام ہے ایمان۔ یعنی اس صحابی نے یہ عذر پیش نہیں کہ جی میرے پاس کچھ ہے نہیں، میں جاؤں گا تو کس منہ سے جاؤں، جب ہوگا تو پھر اس کے بعد جائیں گے، پھر میں عذر پیش کر لوں گا۔ نہیں، وہ کامل الایمان تھے، وہ 1 نمبر کے متبع سنت تھے، اور اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے تھے، اور اللہ کے رسول کے حکموں پر وہ جان قربان کرنے والے تھے۔ یہ تو پھر کپڑے تھے۔ اب منافقین کا کردار بھی آپ نے دیکھ لیا، اور ایک مومن، ایک صحابی کامل الایمان کا کردار بھی دیکھ لیا۔ ایک بات پہلے عرض کرتا ہوں، اس کے بعد اس موضوع پر دوسری بات بعد میں عرض کروں گا۔ کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں جو اندر کے کالے ہیں، جن کے اپنے اندر ظلمت ہے، وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اب یہ کہتے ہیں جی سارے کے سارے صحابہ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، لیکن یہ جو اتنے منافقین بیچ میں تھے، ایسے کرتے تھے، یوں کرتے تھے، تو یہ تو پھر صحابہ کے اندر نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو صحابہ تھے، صحابہ تھوڑے تھے، منافق زیادہ تھے بیچ میں۔ لیکن ہم یوں کہتے ہیں کہ جو صحابہ تھے وہ منافق نہیں تھے، جو منافق تھے وہ صحابہ نہیں تھے، اور اس بات کا اللہ کو بھی علم تھا، اللہ کے رسول کو بھی علم تھا، اور صحابہ کرام کو بھی علم تھا کہ حضور علیہ السلام نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جو رازدار رسول ہیں، اس صحابی کو ایک لسٹ دی تھی، بتایا تھا کہ یہ سب کے نام لکھ کر دیے تھے کہ فلاں فلاں بندے، آپ نے باقاعدہ وہ لکھوایا تھا، اور وہ ان کے پاس مستقل رہتا تھا کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ منافق ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی کو پتہ نہیں تھا، جب حضرت حذیفہ کو پتہ تھا تو پھر اس کا مطلب ہے صحابہ کرام کو بھی پتہ تھا۔ تو اس لیے یہ بات کرنا جی وہ تو نعوذ باللہ منافق تھے، نہیں، منافقین کے بارے میں سورہ منافقون بھی اتری ہے، بے شمار آیات اتری ہیں، لیکن منافقین کے بارے اتری ہیں، وہ صحابہ کے بارے نہیں اتری، اور جو صحابہ کی شان میں اتری ہیں، جیسے اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہے، اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سنو اللہ تعالیٰ کی جماعت کامیاب جماعت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کامل الایمان ہے، اولئک هم المؤمنون حقا۔ تو بے شمار آیات ایسی ہیں جو صحابہ کی شان کے اندر ہیں، یہ صحابہ کی شان میں ہیں، منافقین کی شان میں نہیں۔ تو یہ تو تفریق شروع سے تھی، صحابہ الگ تھے، منافقین الگ تھے، تو کسی منافق کو صحابی کہنا بھی غلط ہے، اور صحابی کو منافق کہنا بھی غلط ہے۔ اس لیے یہ بات تو یہاں پر ختم ہو گئی۔ اب آتے ہیں دوسرے رخ کی طرف۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ منافق نے کیا کیا، اللہ کے نبی کی طرف بلاوا ہے، اس نے کہا میں نہیں جاتا، یہ کہا تھا۔ ہاں اللہ فرماتے ہیں اگر اس کے مطلب کی بات ہوتی، یاتو الیہ مذعنین، دوڑتے ہوئے آتے، انہیں پکا یقین ہوتا ہاں بالکل ٹھیک ہے، چلتے ہیں، ابھی چلتے ہیں۔ اور دوسری طرف ایک صحابی کا کردار ہے کہ اس دور کے اندر کچھ نہیں ہے، اپنے تن کے کپڑے بیچ دیے، قرضہ اتارا نہیں اتارا۔ تو ہمارے لیے اس کے اندر پہلا تو سبق یہ ہے کہ جو صحابہ رسول نے اپنا کردار دکھایا، امت کے سامنے پیش کیا ہے، کسی کے اوپر قرضہ ہے تو مرنے سے پہلے اس کو اتار کے مرے، اور اگر تن کے کپڑے بیچنے پڑے تو بیچ دے، اپنا گھر بکتا ہے تو بیچ دے، اپنی کوئی جائیداد بکتی ہے تو بیچ دے، اس لیے کہ قرضہ شہید پر بھی معاف نہیں ہے۔ اس حال کے اندر کوئی نہ مرے کہ اس کے اوپر قرضہ ہو، اور آج کے دور کے اندر آج کی اولاد پر یہ امید کوئی بھی نہ رکھے کہ میں مر جاؤں گا تو میرے اولاد پیچھے ہے نہیں، میرے بیٹے وہ اتار دیں گے، وہ کہیں گے بھی ہمارے نے چھوڑا کیا تھا، کیا بنایا ہمارے لیے، ساری زندگی میں دھکے کھاتے رہے، جتنا بھی ان کو دے کے جاؤ آخر میں یہ کہنے کیا کیا تھا، وہ تو ایسا تھا، میرے باپ تو یوں تھا، میرے دادے نے فلاں جگہ یوں بیچ دی تھی، وہ اگر آج نبی کی ہوتی تو پتہ نہیں ہم تو آج ارب پتی ہوتے۔ یعنی کہ دادے کو پتہ بھی نہیں کہ میرے پوتے ایسے پیدا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ دادے نے بہت غلط کام کیا، بڑا قصور کر کے گئے جی، وہ ہماری یہ مین روڈ کے پاس بڑی زمین تھی ہماری، اتنا بڑا باغ تھا، اور دیکھا نہیں فلانی کوٹھی یہ جو بنی ہوئی ہے یہ ہماری جائیداد تھی، یہ دادا نے بیچ دی تھی، اس سے عقل ہی نہیں تھی، یعنی دادا بیکل تھا، باپ نے بھی وہ بیکل تھا، یہ سمجھدار ہو گیا آج۔ تو ایسی اولاد کیا قرضے اتارے گی پیچھے؟ کبھی بھی نہیں۔
اس کی چیز ہی اس نے بیچی، کون سا اس نے گناہ کا کام کیا ہے؟ ہاں کوئی تمہارا گھر بیچ کے گیا تو بتاؤ، وہ خود مالک تھا نا، اس نے اپنی چیز بیچی ہے، اپنی اس نے ضروریات پوری کی ہیں، اس کی مرضی، وہ مالک تھا، اس کو اختیار تھا۔ تو اس لیے اپنا قرضہ خود اتار کے جائیں، اس حال کے اندر نہ بنے کہ ہمارے پر قرضہ ہو، ورنہ پھر قبر کے اندر نہ اس اولاد نے آنا ہے، نہ کسی دوست نے آنا ہے، نہ وہاں پر ہماری قبر چھڑانے کے لیے آئے گا۔ قبر کے اندر جو ذلت ہے، رسوائی ہے، جو تکلیفیں ہیں، جو مصائب عذاب ہیں، وہ ہم نے خود بھگتنے ہوں گے۔ اس لیے اپنے معاملات صاف کر کے مریں۔ دوسرا رخ جو منافق نے کیا کہ جب اپنے مطلب کی بات ہو اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہونے کے لیے تیار ہیں، اور اگر مطلب کے خلاف بات ہو اللہ کے نبی کو چھوڑ کے یہودیوں کے پاس بھاگ گئے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ کسی بندے کو کوئی مسئلہ درپیش ہو، انتہائی معذرت کے ساتھ، چونکہ حق ہے، حق کڑوا ہی ہوتا ہے نا، تو اس لیے بیان تو میں کروں گا۔ کسی کو مسئلہ درپیش ہے طلاق کا، اب اسے بتا دیا کہ بھائی طلاق ہو گئی، کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس عالم نے اپنی طرف سے کوئی بات بنائی نہیں ہے، جو بات تھی شریعت کی بتائی ہے۔ اب یہ کیا کرتا ہے، یہاں سے بھاگ جاتا ہے، اب جاتے کسی اور کی طرف۔ تو اس نے منافق والا کام کیا کہ نہیں کیا؟ یعنی کہ جب مطلب کی بات ہو تو پھر عالم نظر آ جاتے ہیں، علماء بہت اچھے ہیں جی، ہمارے تو سروں کے تاج ہیں، ہمارا فخر ہے، اور جب مطلب کے خلاف بات ہو جائے پھر کہتے ہیں یار بات یہ نہیں کہ آج کل کے علماء پر بھی اعتبار نہیں ہے، یہ دنیا دار ہو گئے آج کل، یہ سیدھی بات کوئی بھی نہیں بتاتا۔ سیدھی بات کون سی سننا چاہتے ہو؟ یعنی کہ جو میری منمانی ہے، یہ فتویٰ دے بھی طلاق میں چاہتا ہوں کہ بھی نہیں ہوئی، بے شک 100 بھی دے کے آیا کھڑا ہے، تو میں کہتا ہوں یہاں جی نہیں ہوئی، دیکھیں یہ ہوئی نا بات، تو یہ ایمان ہے یا نفاق ہے؟ جی نفاق ہے۔ اور لوگ اپنا مسلک چھوڑ دیتے ہیں، اپنا مسلک چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے نبی کی بات چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کا حکم چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ جا اور وہ جا گئے۔ ساری زندگی ایک مسلک تھا، لیکن جب بات طلاق کی آ گئی، بھائی ادھر سے اگر جائیں گے تو انہوں نے تو ایک ہی بات کرنی، تو جو 3 دیے تو 3 ہو گئی، بھائی ہم نے جانا ہی نہیں ہے۔ اب بولا بھائی ادھر آؤ جی، ہمارے اپنے عالم ہیں جی، فلانا مدرسہ، وہاں چلے جاتے ہیں، فلانا مفتی، اور نہیں ہے بھائی ہم نے جانا ہی نہیں ہے۔ اب یہی بات تو منافق کر رہا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، وہ کعب بن اشرف بیٹھا نہیں ہے یہودی، یعنی دور اللہ کے نبی کا ہے، بلانے والا حضرت علی پاک ہیں، یہ کہتے نہیں میں نے نہیں جانا، یہودیوں کے عالم کے پاس جاؤں گا۔ تو آج بھی اگر کوئی بندہ اپنے حلال کو حرام کرنے کے لیے، حرام کو حلال کرنے کے لیے اگر اپنا مسلک چھوڑ کے کسی اور طرف چل پڑتا ہے، بے شک وہ کسی کے پاس بھی جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایسے ہی نفاق ہے جیسے اس دور کے اندر اس بندے کے اندر نفاق تھا۔ اور آج کل ہمارے ہاں شریعت بیچاری اتنی مظلوم ہو گئی ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم شریعت کے غلام بن کر جئیں، ہم شریعت کے تابع بن کر زندگی بسر کریں، لیکن ہم نے یہ سوچ لی ہے، یہ اپنا یوں سمجھ لو کہ اپنا عزم قائم کر لیا ہے کہ بس شریعت ہماری غلام بن جائے، یعنی جو ہم چاہیں وہ ہو۔ اب ایک بندہ ساری زندگی سبزی بیچتا ہے، فروٹ بیچتا ہے، ریڑھی لگاتا ہے، اس بیچارے کو تو نہیں پتہ حلال حرام کیا ہے، جائز ناجائز کیا ہے، اور حدیث کس کو کہتے ہیں۔ اب اس کے سامنے کو بندہ بات کرے، وہ پتہ کیا کہتے ہیں، آگے نا بازاروں میں تبصرے ہوتے ہیں، وہ سبزی بیچنے والے، ریڑھی لگانے والے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بندہ کہتے ہیں جی ایسے ایسے نا کسی عالم نے بتایا جی یہ حدیث ایسے ایسے ہے، تو یہ کوئی نئی حدیث نکلی ہے، میں نے تو پہلی بار سنی ہے۔ بھائی تو حدیث پڑھنے پہلے گیا تھا کہیں؟ تو یہ پہلی بار سنی ہے تو حدیث پڑھنے گیا کہاں تھا پہلے؟ یعنی زندگی میں تجھے یہ نہیں پتا غسل کے فرض کتنے ہیں، تو نے آیتیں سیکھے وہ بھی نہیں ہے، کوئی نئی حدیث نکلی ہے، بڑی بات ہے بھائی۔ اچھا پھر کیا کہتے ہیں، اچھا میرا دل تو نہیں مانتا اس کو، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مومن ہے کہ منافق ہے؟ یعنی پتہ ککا نہیں ہے، میرا دل نہیں مانتا، تو تیرا دل ہے کیا چیز، تیری اوقات کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی کی حدیث سن کر اور وہ سچی ہو، تو کہتے جی میرا دل نہیں مانتا، تو اگر حدیث کا منکر بن گیا تیرے اندر ایمان ہے کہاں؟ تو اس قسم کی باتیں شریعت کو لوگوں نے یعنی کہ ایسا سمجھ رکھا نعوذ باللہ کہ جیسے ہماری وہ لونڈی ہو، حالانکہ ہم شریعت کے غلام ہیں، ہم شریعت کے پابند ہیں۔ تو اس قسم کے بےہودہ تبصرے کرنا
اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک بندہ اگر ڈاکٹر ہے اور وہ جا کر سبزی کے بارے میں کوئی تبصرہ کرے کہ چلے چل اپنا کام کر، مریض دیکھا کر، یہ تیرا کام نہیں ہے، وہاں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے۔ بات شریعت کے آ جائے تو سارے کے سارے علامہ ہیں، سارے مفتی ہیں، بیٹھے بیٹھے فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں، اور فتوے سے پکے دیں گے کہ مفتی بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، جو سچی والے مفتی ہیں۔ آج کل کیا نا مفت والے مفتی ہیں، مفت والے جو بیٹھے بیٹھے ایسے مفت کے اندر بن گئے ہیں۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ آج کے درس کے اندر جو دو کردار ہم نے دیکھے، ایک صحابی کا اور ایک منافق کا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحابی کا کردار اپنائیں، ہم منافقین کے کردار سے بچیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج منافقین کی جتنی بھی علامات آقا علیہ السلام نے فرمائی تھی وہ ہمارے اندر بالکل 100% پائی جا رہی ہے، لیکن اگر کوئی کہہ دے کہ تو بڑا منافق ہے تو ہم لڑنے میں تیار ہو جاتے ہیں، بے شک ہم مانے یا نہ مانے، لیکن اللہ کے نبی کی مہر لگی کھڑی اوپر، اگر یہ علامات پائی جا رہی ہیں تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ تو آج سے عزم کریں کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن ہم شریعت کو نہیں چھوڑیں گے، اور ہمارے منمانی کی ضرورت ہی نہیں ہے، بے شک ہمارے خلاف حکم آ جائے لیکن ہم جھک جائیں گے، ہم شریعت کے سامنے اکڑیں گے نہیں۔ اچھا پھر کیا کہتے ہیں وہ اصل پتہ کیا چکر ہے، جب غصے میں بیٹھے تھے طلاق دے دیے۔ میں تو کئی بار پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ خدا کے لیے جتنا بھی میاں بیوی کا جھگڑا ہو، لڑائی ہو، کچھ بھی ہو جائے، طلاق کا لفظ اس پر تو بالکل بین لگا دیں کہ یہ لفظ منہ سے نکالنا ہی نہیں ہے۔ لاکھوں لفظ اور پڑے ہوئے ہیں، گالی دینا نجائز حرام ہے، غصے کے اندر چلو بندہ گالی دے دیتا ہے، گناہ کا کام ہے، لیکن اس گناہ کے ساتھ بیوی حرام تو نہیں ہوگی۔ اب ایک ہی لفظ بچہ کرے طلاق، بات پہ میں تو تجھے فارغ کر دوں گا، اب تو میرے طرف سے آزاد ہے، بس تو ابھی بھی نکل جا، دوبارہ آنا ہی نہیں ہے، تو ہمیشہ کے لیے ختم ہے۔ یعنی الفاظ جو ہے نا، انسان تھوڑے سے غور و فکر کرے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ طلاق صرف یہ نہیں کہ میں طلاق دیتا ہوں اس لفظ کے ساتھ، 20 الفاظ اور بھی ایسے ہیں، تو میری طرف سے آزاد ہے، یہ بھی طلاق ہے، تو میرے گھر سے نکل جا، ہمیشہ کے لیے تو فارغ ہے، یہ بھی طلاق ہے۔ تو ایسے الفاظ کیوں ہم استعمال کرتے ہیں؟ پہلے طلاق دے دی، اس کے بعد پھر روتے پیٹتے ہیں، جی بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، جی اب بڑی پریشانی ہے، میں بھی اندر سے بڑا شرمندہ ہوں، جی میری بیوی بڑی پریشان ہے، جی ہمارا تو پورا خاندان تباہ ہو جائے گا۔ تو ہو جائے، کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کی ہے، خود کی ہے نا، تو پھر بھگتو، کیوں طلاق دی ہے؟ تو اس لیے میں انتہائی ادب سے عرض کرتا ہوں کہ کچھ بھی ایسے معاملات بن جائیں کسی کے ساتھ بھی، تو طلاق کا لفظ اس صورت میں منہ پر لے کر ہی نہ ہو کہ بندہ بعد میں پچھتاتا رہے اور اس کے بعد حلال حرام مکس ہو جائے، اور خدا نہ خواستہ پھر اس کے بعد وہ حرام کو حلال کر کے پھر بچے پیدا ہو جائیں، حرام کی نسل، پھر آگے ان کی نسل قیامت تک وہ حرام کی نسل چلتی رہے، تو کس کے کھاتے میں جائے گی؟ تو پھر کہتے ہیں جی غصے میں طلاق دی، تو طلاق پیار میں آج تک کسی نے دی ہے؟ ہمیشہ غصے میں ہوتی ہے، غصہ ویسے بھی حرام ہے، غصہ آتے تو پھر گھر سے نکل جاؤ، وہ محفل چھوڑ دو، وضو کر لو یا نماز کے اندر مشغول ہو جاؤ، لیکن نہیں جی غصہ آیا تو آج تو میں نے کام پورا کرنا ہے۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہو کہتے 3 بھی نہیں 100، اب اس کا اختیار تو 3 کا تھا، وہ کہتے میں نے 100 دینی ہے، یہ سمجھے کہ 97 اور کس کی پکڑ کے لے کے آئے گا ساتھ، دینی پوری 100 ہے، اور 100 دے کے پھر مانتا نہیں جی ایک ہے، 100 دے کے بھی کہتے جی کوئی ایسا فتویٰ لے کر آؤ کہ یہ 100 میں سے ایک بھی نہ ہو۔ تو یہ منافقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز حلال ہے حرام ہے۔ اگر ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہیں بیان بدل کر، چکر بازی کر کے، مسلک چینج کر کے، لیکن اپنا ضمیر بھی تو کوئی چیز ہے، ضمیر کیا مر چکا ہے؟ ضمیر تو بتائے گا کہ تم غلط کر رہے ہو، تو پوری زندگی انسان کا ضمیر اس کو کوستا رہے کہ غلط ہے غلط ہے غلط ہے، لوگوں کے سامنے وہ جتنا سچا بنا رہے، اللہ کے سامنے پھر وہ جھوٹا ہے۔ تو ایسا کام ہم کریں کیوں؟ جو بندہ حلال حرام کا خیال نہیں کرتا، جائز ناجائز کا خیال نہیں کرتا، تو پھر وہ مسلمان کس چیز کا ہے؟ تو آئندہ اس چیز کا خیال کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔